أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة طاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين روحي فأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. درود بھیجے گا ایک مرتبہ محمد. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، ایام شہادت مظلومانہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں برپا کی گئی ان مجالس میں تسبیح کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تسبیح جسے ہم عام طور پر بعض اذکار کا پڑھنا، بعض اورات کا دہرانا، یہ البتہ تسبیح ہے، لیکن تسبیح کا کون سا مقام ہے اور اس کی کیا افادیت ہے، اور تسبیح میں کون کون سے مقام اور مراتب مورد نظر ہیں قرآن کے اور روایات کے. لہذا ان تمام مقامات کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ایک گفتگو کی سیر اس انداز سے کریں کہ پہلے ہمیں قرآن میں تسبیح کے معنی سمجھ میں آ جائیں، اور پھر یقیناً ہم ان مراتب کو آپ کی خدمت میں تقدیم کریں گے کہ جو مورد نظر ہیں. کل کچھ مطالب مقدمتاً بھی اور گزشتہ سے پیوستہ کے لیے آپ کی خدمت میں تقدیم کیے. قرآن کریم بعض مقامات پر بہت واضح انداز سے کائنات میں موجود ہر شے کی نسبت تسبیح کو بیان فرماتا ہے. تو ایک مقام یہ ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. درود بھیجے گا ایک مرتبہ محمد والا.
درود پڑھیے مرتبہ محمد بھیجے گا اللہم صلی علی بعض مقامات پر قرآن بہت صراحت کے ساتھ اشیاء کی تسبیح کو بیان فرماتا ہے، لہذا سورہ مبارک ہے اسراء کے جس کو سورہ مبارک ہے بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس کی 44 نمبر آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض وما فیہن، جو کچھ بھی ان 7 آسمانوں زمین میں، یہ 7 آسمان زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے، 7 آسمان بھی زمین بھی اور جو کچھ بھی ان میں ہے، تسبح لہو، یہ سب تسبیح کرتے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا، کوئی بھی چیز، شے جس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوئی شے نہیں ہے مگر یسبح بحمدہ، مگر یہ کہ وہ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، ولیکن لا یفقہون تسبیح، تم ان کی تسبیح کو یفقہون، اب یہاں پر قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ واقعاً یہ قرآن کا اعجاز علمی ہے، یہ نہیں کہا قرآن نے کہ وَلَكِن لَا يَسْمَعُونَ تسبیحا، یہ نہیں فرمایا کہ تم ان کی تسبیح کو سنتے نہیں ہوں، یہ نہیں استعمال کیا، اب یہ بھی نہیں کہا کہ لا مثلا یشعرون، یہ نہیں کہا لا یدرکون کہ تمہیں ان کی تسبیح کا ادراک نہیں ہے، نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں ان کی تسبیح کا شعور نہیں ہے، نہ، ان میں سے کوئی لفظ اللہ تبارک و تعالی یعلمون، تمہیں ان کی تسبیح کا علم نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا لا تفقہون، تمہیں ان کی تسبیح کی، اب میں لفظ استعمال کر رہا ہوں معنی آپ کی خدمت میں کروں گا، تمہیں ان کی تسبیح کی فقاہت نہیں ہے، اب فقاہت سے کیا مراد ہے، اپنی جگہ تفصیل ہے مطالب میں، لیکن یقیناً فقاہت قرآن جس معنی میں استعمال کر رہا ہے وہ عام سمجھ کی کیفیت نہیں ہے، لہذا سورہ توبہ میں آئے نفر میں پروردگار عالم مثلا ارشاد فرماتا ہے کہ لولا نفر من کل فرقۃ طائفہ لیتفقہوا فی الدین، کیوں تمہارے ہر طائفے سے، تمہاری ہر قوم، تمہارے ہر گروہ سے ایک گروپ آف پیپل نہیں جاتا، کیا کرے، جائے، نفر حرکت کرے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین میں تفقہ حاصل کرے،
یہ جو دین میں تفقہ حاصل کرنا ہے یہ واحد مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے دین کی نسبت ارشاد، یعنی اب اگر ہم عام معنی میں اس آیت میں سمجھنا چاہیں تو دین کی نسبت اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ تم میں سے بعض افراد ایسے ہونے چاہیے، اور یہ بعض افراد کی کیفیت بھی ہر گروہ کے، ہر جو طبقہ ہے معاشرے کا اس سے ایک گروہ جانا چاہیے، یعنی ایک فرد کا جانا بھی کفایت نہیں کرتا، طائفہ۔ مثلا اگر ہم اپنی سوسائٹی میں زبان، صوبے، ڈسٹرکٹ کے علاوہ مختلف طائفوں میں تقسیم ہے، مثلا سادات کے اندر مختلف علاقوں کے سادات ہیں، یا مثلا مختلف نسلیں، مختلف پہچان، مختلف کمیونٹیز ہیں، تو اب ہر کمیونٹی سے ایک فرد نہیں، من کل فرقۃ طائفہ، یہ جو ہر گروپ ہے اس میں سے ایک طائفہ، اور طائفہ اس میں جمع ہے، یعنی کچھ افراد، ہر کمیونٹی سے کچھ افراد جانے چاہیے لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں تفقہ کریں۔ اب میں آسان لفظوں میں کہوں گا تو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ دین میں اسپیشلائزیشن کے لیے۔ یہ آیت فقاہت، اجتہاد، نظام مرجعیت کے لیے گرچہ عقل کی دلالت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کا استدلال، قرآن کی دلیل اس بات پر کہ ہر فرقے سے ایک گروپ ہونا چاہیے، ایک طائفہ ہونا چاہیے جو جا کر دین میں کیا کرے، اسپیشلائزیشن۔ اب یہ تفقہ فی الدین کیا ہے، اس میں علماء کے اپنے درمیان میں ابحاث موجود ہیں، لیکن کم ترین تفقہ دین میں یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس منزل پر پہنچائے کہ جہاں اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اگر وہ اپنے پورے خلوص کے ساتھ کسی ایسے حکم شرعی کے بارے میں محنت کرے، جستجو کرے، ریسرچ کرے کہ جس کا بیان عام طور پر شریعت میں واضح طور پر موجود نہیں ہے، تو اب عام طور پہ جب یہ جملہ کہا جاتا ہے تو فوراً ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ بھئی دین تو کامل دین ہے، مکمل دین ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کا بیان دین میں موجود نہ ہو؟ عزیزان من، اسی دین کی تکمیل کی کیفیت کو ائمہ نے، خود پیغمبر نے اور ائمہ نے اپنے اصحاب کو قرآن اور حدیث اور دین کے معارف کے اصول کے عنوان سے تعلیم کر کے اس بات کو تکمیلے تک پہنچا دیا ہے۔ یعنی کیا کہ خود پیغمبر نے اور اہل بیت، ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات میں اپنے شاگردوں کو تیار اس طریقے سے کیا ہے کہ ان کو استنباط، کیسے منابع کو، سورسز کو سامنے رکھ کر حکم شرعی کا استخراج کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے حوادث ایسے نہیں ہیں کہ جو اہل بیت، ائمہ اہل بیت اطہار کے زمانے میں پیش آئیں، یہ ممکن نہیں ہے، خصوصاً جب معصوم کی نظر اس بات پر ہو کہ غیبت کا دورانیہ طولانی ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر روایات نازل ہیں، یعنی اس بات کا امکان اور توقع تھا کہ یہ دورانیہ طولانی ہو سکتا ہے، لہذا اس متوقع امکان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دورانیہ جتنا طولانی ہو جائے، ہمارے چاہنے والے کبھی بھی کسی ایک مسئلے میں سرگردانی کا شکار نہ رہیں۔ اہل بیت اطہار نے خود فقہا کو، مجتہدین کو آمادہ کیا ہے، چونکہ قرآن کا خاص طور پر حکم ہے کہ لیتفقہوا فی الدین، لہذا ائمہ نے خود اس چیز کے اوپر توجہ دی ہے۔ یعنی بہت سارے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے 4000 شاگردوں میں ہمیں سائنس سے اور دیگر علوم سے، فلسفے سے متعلق اور علوم سے متعلق شاگرد مل جائیں گے، لیکن تمام ائمہ نے بالخصوص، باقی ائمہ کے بھی اصحاب میں مل جائیں گے، شاگردوں میں مل جائیں گے، لیکن بالخصوص ائمہ نے جس چیز کے اوپر توجہ دی ہے وہ تفقہ فی الدین ہے،
کیوں ایک طرف قرآن کا حکم ہے، دوسری طرف دین کی ضرورت ہے، تیسری طرف خود ائمہ جانتے ہیں کہ ہماری بعثت کا، ہمارے بھیجنے کا اہم ترین مقصد یہی دین ہے، اس کا تحفظ ہے. لہذا اب یہ تفقہ، یہ فقاہت کیا ہے؟ یہ فقاہت یہ ہے کہ کوئی مجتہد، کوئی فقیہ تمام سورسز کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن، حدیث اور عقل اور اجماع، ان تمام کو سامنے رکھتے ہوئے اس طریقے سے حکم کا استخراج کرے کہ اسے اطمینان ہو کہ جب قیامت کے دن خدا مجھ سے اس کے بارے میں سوال پوچھے گا تو میں اس کا جواب دے سکوں گا. اب یہ اطمینان کس مرحلے پر ہے؟ یہ اطمینان اس مرحلے پر ہے کہ فقیہ کو اپنی ذات کے اندر اس بات کا اطمینان ہوتا ہے کہ انشاءاللہ خدا کا حکم بھی یہی ہوگا. کو اس منزل پر اطمینان حاصل کرنا. اب آپ سوچئے کہ ایک انسان، اب یہ جتنے بھی مراجع ہیں، جتنے بھی مجتہد، یعنی فقیہ اپنی فقاہت میں، یاد رکھیے گا، فقیہ اپنی فقاہت میں کہیں پر بھی شہود سے کام نہیں لیتا. فقیہ کہیں پر بھی اپنی فقاہت میں الہام کی کیفیت سے کام نہیں لیتا. یہ ابواب ہیں، یہ پورے باب ہیں. مثلا خواب کی تعبیر اور استخارہ اور اس سے متعلق دیگر علوم غریبہ اور بھی علوم ہیں. ان علوم کے بارے میں عرفاء اور اساتید یہ فرماتے ہیں، بزرگان یہ فرماتے ہیں کہ یہ علوم کسبیہ نہیں ہیں، ان کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. مثلا خواب کی تعبیر میں ہوتا ہے لوگ دو چار کتابیں پڑھنے کے بعد مثلا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تعبیرات کر سکتے ہیں. بعض بزرگان نے بھی کتابیں لکھی ہیں، اس میں شبہ نہیں ہے، اور بعض اشارات کو بیان کیا ہے، لیکن اصل جو خواب کی تعبیر ہے وہ خواب کی تعبیر ایسے حاصل نہیں. آیت اللہ مجتبی تہرانی ایک جگہ جملہ فرما رہے تھے، واقعاً میرے لیے وہ جملہ اپنی جگہ پہ تعجب تھا. فرمایا اللہ تبارک و تعالی عرفاء میں سے، اپنے خاص بندوں میں سے، اولیاء میں سے عام طور پر تعویل و تعبیر خواب کا علم اسے عطا کرتا ہے، ہبہ کرتا ہے کہ جس کو اللہ تہمت زنا کے امتحان میں مبتلا کرے اور وہ اس امتحان سے صبر کے ساتھ گزر جائے. سخت مقام کسی مومن کا، کسی ولی کا اللہ امتحان لے تہمت زنا سے. حضرت یوسف علیہ السلام اس مرحلے سے گزرے ہیں، تہمت لگی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے تعویل و تعبیر خواب کا علم حضرت کو ودیت کیا ہے. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام اس تعبیر خواب، جب وہاں پر کہا میں تعویل کروں گا تمہارے لیے خواب کی، اور پھر فرمایا کہ یہ وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے تعلیم کیا ہے، نہ میں نے اپنے بابا سے سیکھا، نہ میں نے کہیں اور سے سیکھا، نہ یہ سیکھنے والا علم نہیں. اسی طرح سے استخارے کے لیے ہمارے اساتید بزرگان یہ فرماتے ہیں کہ اصل جو استخارے کا علم ہے وہ علم کسبی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ مثلا کچھ اشارات کے ذریعے سے، کچھ چیزوں کے ذریعے سے یہ سمجھ لیں گے اور آپ کسی کو اندازہ لگا کر بتا دیں گے. خاص طور پہ میرے استاد جن سے میں نے بہت استفادہ کیا، البتہ یہ بیان کرتا چلا جاؤں کہ مجھے انہوں نے نہ علم استخارہ سکھایا نہ بتایا، صرف اتنا بتایا تھا کہ یہ وحبی ہوتا ہے، خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے. استاد نے خیر اپنے بارے میں تو نہیں بتایا، لیکن کسی اور بزرگ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جب بھی وہ مثلا مشہد کی خاص طور پر زیارت کے لیے مشرف ہوا کرتے تھے تو فرمایا جتنے عرصے، یعنی اگر کئی ماہ بھی مشہد میں ان کو رہنا پڑ جائے تو فرمایا حتیٰ سوتے ہوئے بھی پاؤں پھیلاتے نہیں تھے. سونے کی حالت میں بھی جب لیٹتے تھے تو اول تو کوشش کرتے تھے کہ پیر کسی بھی طرح سے حرم مطہر کی طرف نہ ہو، اور اس کے باوجود بھی سوتے میں بھی اپنے پاؤں سمیٹ کر سوتے تھے. تو جب ان کے شاگردوں نے پوچھا تو کہا میں مشہد کے شہر میں آ کر حضرت کے حضور کو اتنی شدت سے محسوس کرتا ہوں اس پورے شہر میں کہ گویا ہر وقت حضرت کے محضر میں موجود ہوں، اور جب اس حضور کو محسوس کرتا ہوں
تو حتیٰ خواب میں بھی یہ جسارت نہیں کرنا چاہتا کہ حضرت کے حضور میں ہوتے ہوئے میرے پاؤں پھیل جائیں. اب یہ آداب، یہ مراحل، یہ عشق کی منزل ہے کہ جو انسان کے اوپر کمالات کے دروازوں کو کھولتا ہے. اسی طرح سے مقامات شہود ہیں. مراجع میں خاص طور پر آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ کا نام معروف اور مشہور رہا کہ جو موجودہ دور کے ان فقہا میں سے تھے کہ جن کا عرفان اور شہود کی منزل ان کے لیے مشہور بھی تھی. اور ہمارے اپنے ایک استاد نے کہ جو آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، فرمایا کہ ہم نے بہت زور لگا کر اپنے سے بھی جو سینئر اور آقا کے بہت نزدیکی ترین افراد تھے ان سے جب بہت زور لگا کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ کم ترین کوئی کرامت آیت اللہ بہجت کی بیان کر دیں، تو کہا آخر میں ہمارے جو سینئر تھے، جو آقا کے بہت قریبی افراد تھے، انہوں نے فرمایا کہ آقا جس طرح سے سامنے دیکھتے ہیں بغیر گردن گھمائے اسی انداز سے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اب یہ جو دیکھنا ہے، یہ جو درک کرنا ہے، مثلا انسان اپنی عام کیفیت میں صرف آگے دیکھ رہا ہے اور مجبور ہے اس چیز پر کہ اگر دیکھنا چاہتا ہے تو اپنا رخ موڑے، لیکن عرفاء اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں. اب یہ جو دیکھنا ہے یہ آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، یہ بصارت و بصارت نہیں ہے کہ جو آنکھوں کی محتاج ہو، بلکہ روح جب انسان کی متعالی ہوتی ہے تو اس کا تسلط اور تشرف دیگر تمام عالموں پر اس طریقے سے ہو جاتا ہے جیسے آپ مثلا سورج کے تشرف کو زمین کے اوپر تصرف کر لیں. یا مثلا انسان خود اپنے لیے غور کرے کہ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حد تک ہماری نگاہ جا سکتی ہے، لیکن جتنا انسان بلند ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کی بصارت میں وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. خوب یہ تمام کے تمام مقامات اسی طرح سے ترقی کے مقامات ہیں کہ جن میں سے بعض کی طرف میں نے کل آپ کی خدمت میں اشارات عرض کیے. اب فقاہت کیا ہے؟ فقاہت کے لیے یاد رکھیے گا، پھر سے دوہرا رہا ہوں کہ کوئی بھی مرجع، کوئی بھی مجتہد، کوئی بھی فقیہ اپنی فقاہت میں، فتوے میں کہیں پر بھی شہود سے کام نہیں لیتا، الہام کی منزل سے کام نہیں لیتا. اس کے اوپر اگر اللہ نے علوم غریبہ کے دروازے کھول دیے ہوں تب بھی فقیہ اپنی فقاہت میں ان میں سے کسی چیز سے بھی کام نہیں لیتا، بلکہ کیا ہے یہ اس کا علوم آل محمد میں، علوم دین میں، قرآن میں، احادیث کے اندر تدبر و تفکر کا وہ نتیجہ ہے جس کے ذریعے سے وہ اس منزل تک پہنچتا ہے. اب یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انسان کسی مسئلے میں اس کی دید اتنی قوی ہو جائے کہ جب وہ کسی مسئلے میں فتویٰ بیان کر رہا ہے تو اسے یقین ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں خدا اور رسول کا حکم بھی یہی ہوگا. تو اس منزل پر پہنچنا یعنی کیا؟ اپنے علم کے ذریعے سے اپنے لیے غیب کے ان دروازوں کو کھولنا. اب جب یہ دروازے کھولتے ہیں تو انسان اس منزل پر پہنچتا ہے. لہذا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تفقہون تسبیحہم، تفقہون تسبیحہم، تمہیں ان کی جو تسبیح ہے تمام چیزوں کی، یہ فقاہت کا معنی کہ اب اگر ہم اس کو معنی کرنا چاہیں تمہیں سمجھ میں نہیں آتی. اس سمجھ کے لیے یہاں پہ ضروری کیا ہے؟ وہ مقامات ہیں جن میں سے بعض کی طرف میں نے اشارہ کیا. لیکن اب یہیں پر علماء کے درمیان میں یہ بحث ہے کہ آیا یہ تسبیح جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے، اب غور کیجئے گا اسی آیت سے اگلی آیت، بالکل اس سے اگلی آیت 45 نمبر آیت میں پروردگار عالم پیغمبر کو ارشاد فرماتا ہے مخاطب کر کے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے میرے حبیب جس وقت تم قرآن کی قراءت کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جعلنا، قرار دیتے ہیں، بینا و بینا، بینکا والذین لا یؤمنون بالآخرہ حجابا مستورا. اے میرے حبیب جب تم قرآن کی قراءت کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان میں کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لائے قرار دیتے ہیں حجاب مستورا.
ایک ایسے حجاب کو جو کہ ان کو ڈھانپ لیتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ جب پیغمبر، اب غور کیجئے گا، جب پیغمبر قرات کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ بہتر اور افضل اور تاثیر گزار قرات قرآن ممکن ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ بہتر. لیکن جب خود پیغمبر پڑھ رہے ہیں تو خدا کیا فرما رہا ہے؟ وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں رکھتے آخر ہم خود ان کے اوپر اور تمہارے درمیان میں حجاب مستور قرار دے دیتے ہیں. یعنی کیا ہوتا ہے؟ ہم سے اور آپ سے عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے، ہمارے اپنے ذہنوں میں بھی آتا ہے کہ جب پیغمبر قرآن پڑھ کر سنا رہے تھے، جب لوگوں کے درمیان میں خود پیغمبر قرآن کو تلاوت کیا کرتے تھے، تو کیا عرب زبان جو لوگ عربی کو سمجھتے تھے، کیا انہیں قرآن کی آیات سمجھ میں نہیں آتی تھی؟ بہت سارے مقامات ہیں جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے، اس بحث ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن نے یہ آیت نازل کی تو اس سے مراد یہ لوگ ہیں. مثلا آیت تطہیر جب نازل ہوئی تو اس سے مراد یہ لوگ ہیں. تو اب عام طور پر ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بھئی جب یہ عام آیت تطہیر نازل ہوئی تو یہ جو بہت سارے لوگ اطراف میں تھے پیغمبر کے، کیا انہوں نے یہ آیت سنی نہیں تھی؟ کیا انہیں یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ تو اب ہم سے سوال مت کرنا کہ کسی کو سمجھ میں آئی تھی یا نہیں آئی تھی. یہ تلاش کرنا کہ قرآن خود کیا کہہ رہا ہے. قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے درمیان میں سے جو بھی آخرت پر ایمان لانے والا نہیں تھا، اس کے اور اس پیغمبر کے درمیان میں اللہ نے حجاب اور مستور ایسا کہ جو انہیں چھپا دینے والا تھا. بس جس کے لیے قرآن چھپا ہوا ہو اسے آیات واضحات دکھائی نہیں دیتی، نہیں دکھائی دیتی اسے. قرآن کے واضح آیات اس کو دکھائی نہیں دیتی. یہ جو دکھائی نہ دینا ہے، یہ جو حجاب کا آ جانا ہے، یہی وہ مراحل ہیں. اب دیکھیے، ایک طرف خدا پوری کائنات میں موجود ہر شے کی تسبیح کی بات کر کے بطور عمومی ہم سب کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی. اور پھر فوراً ہی اگلی آیت میں قرآن اتنی واضح انداز میں، یعنی کیا کہ قرآن کی قراءت جب پیغمبر کریں گے تو صرف کان کا ٹھیک ہونا کافی ہے. پیغمبر سے اتنی قربت کافی ہے کہ آواز کان میں پڑ جائے، لیکن اس آواز کے کان میں پڑھنے کے باوجود بھی کسی کو اگر قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا تو مراتب ایمان ہے کہ اگر ایمان نہ ہو جتنا مرضی قرآن پڑھ لیا جائے کسی کو قرآن کا فیض حاصل نہیں ہوتا. لیکن اب فقہا نے یہاں پر البتہ جو معرکۃ العرب بحث کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس تسبیح کی بات خدا یہ کر رہا ہے، یہ تسبیح گفتاری ہے یا نہیں، تسبیح قولی ہے یا نہیں. وہ تسبیح کے جس کو میں نے عرض کیا ہم اور آپ عام طور پر تسبیح کہتے ہیں. امین الاسلام علامہ طبرسی نے یہاں پر استدلال یہ کیا ہے، اور استدلال کیا بنا انہوں نے اس پہ رکھا ہے کیونکہ موجودات میں سے بہت سارے موجودات شعور اور ادراک سے عاری ہیں، خالی ہیں. لہذا جو استدلال میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور کل بھی اس کی طرف اشارہ کیا، اسی کو علامہ طبرسی نے بیان کیا کہ بھئی چونکہ ان میں شعور اور ادراک عام طور پر ملاحظہ نہیں ہوتا، مشاہدہ نہیں ہوتا، لہذا ان کی تسبیح بنیادی طور پر تسبیح دلالی ہے. یعنی کیا؟ ان کا وجود خدا کی تسبیح اور اس کے منزہ اور مبرہ ہونے پر دلالت کرتا ہے. اب یہاں ابحاث ہیں. علامہ کی دلیل اس پر یہ ہے کہ فرمایا کہ دلالت کے ذریعے سے ہونے والی تسبیح افضل تسبیح ہے قول کی تسبیح کے مقابلے پر، اس لیے کہ دلالت منتج ہوتی ہے علم کے اوپر. قول اور گفتار کے لیے علم پر اس کا منتج ہونا ضروری نہیں. اب ہر شے اپنے آپ میں اپنی محتاج اور نیاز مند ہونے کی بنا پر ہر شے حادث ہے، اور ہر شے کا حدوث خود بخود دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ وہ نیاز مند ہے ایک ایسے قدیم کی جو کسی بھی طرح کی کوئی نیاز اور احتیاج نہیں رکھتا. کہ یہ کیفیت خود اپنے اندر ایک دلالت ہے پروردگار عالم کی اس منزل سبحان اور تسبیح کی کہ وہ ہر طرح کے عیب اور نقص اور کمی سے مبرہ اور منزہ. لیکن یہاں پر علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں
کہ یہ دلالت تو واضح ہے، اس دلالت میں بحث نہیں ہے، بحث یہ ہو رہی ہے کہ اس تسبیح سے مراد تسبیح گفتاری اور قولی ہے یا نہیں۔ اب آپ مثلا تسبیح گفتاری یا قولی کے لیے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ الفاظ اور کلام یہ سب کچھ ہے تو پھر یہاں پر بہت ساری مشکلات اور پیش آ جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ گرچہ ایسا ہی ہے، ہر شے اپنے وجود میں خدا کی تسبیح کر رہی ہے، ہر شے کا اپنا وجود خدا کے اوپر اس کے مبرہ اور منزہ ہونا، ہر عیب اور نقص سے اس کو ثابت کرنا۔ میں اپنے صرف نوجوان ساتھیوں کے لیے ایک مقام عرض کروں گا اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا۔ عام طور پر مثلا یہ مسئلے کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے، شبہ کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی کائنات میں ہم نے جو کچھ بھی آبزرو کیا ہے آج تک، جو کچھ بھی ہمارے مشاہدے میں آیا ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور کوئی بھی انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی کبھی بھی ہمارے مشاہدے میں نہیں آئی۔ لہذا وہ کہتے ہیں کیسے آپ خدا کے وجود کے اوپر دلیل لے کر آتے ہو جبکہ ہماری کامن آبزرویشن میں آج تک کوئی بھی انڈیپینڈنٹ ویریبل، کوئی بھی انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی مشاہدے میں نہیں آئی۔ اب بحث تفصیلی ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اگر آپ تھوڑی سی دیر کے لیے غور کریں اور جتنی آپ کی آبزرویشن کا دائرہ بڑھنے کے نتیجے میں آپ کی یہ آبزرویشن ثابت ہوتی رہے گی کہ جو کچھ بھی آپ کے آبزرویشن میں آیا، آپ کے مشاہدے میں آیا وہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو جتنا یہ ڈیپینڈنٹس آپ کے لیے ثابت ہوتے چلے جائیں گے خود ان کا وجود کم از کم کسی ایک انڈیپینڈنٹ کے ہونے کے اوپر دلالت کر رہا ہوگا۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ جتنا آپ دائرے میں ان ڈیپینڈنٹس وجود کو تلاش کرتے چلے جائیں گے، جتنا آپ کا دائرہ علم بڑھے گا اور آپ جہاں پہنچیں گے، جس وجود اور جس مقام تک پہنچیں گے، اس کو جب آپ ڈیپینڈنٹ اور محدود پائیں گے، اس کا یہ ڈیپینڈنٹ اور محدود ہونا خود بخود جتنی ان کی تعداد، جتنے آپ کے علم کے دائرے کے بڑھنے کے باوجود بھی آپ کسی انڈیپینڈنٹ تک نہیں پہنچیں گے اور صرف ڈیپینڈنٹس اور محدود کو پائیں گے، یہ آٹومیٹیکلی دلالت کرے گا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کوئی ایک انڈیپینڈنٹ کا ہونا ضروری اور واجب ہے۔ اور جیسے ہی آپ کسی انڈیپینڈنٹ کے وجود کو اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اس انڈیپینڈنٹ کے اپنے وجود کے لیے آپ جتنی بھی، اب ہوگا کیا، جتنی ڈیپینڈنٹ کی صفات ہیں وہ ساری کی ساری انڈیپینڈنٹ میں نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ اس کو اپنے لیے سمجھنا شروع کریں گے، خدا کی تسبیح کی مقام آپ کو خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ لہذا علامہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو گفتار اور قول کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کائنات میں عام طور پر یہ جو گفتار ہے، یہ جو قول ہے، یعنی کہ اب میں اپنے معنی میں اس کو بیان کروں، یہ جو ٹرانسفر آف نالج ہے، یہ جو اپنے اندر کے مطلب کو سمجھانا، کسی تک یہ مطلب پہنچانا، یہ جو مرحلہ ہے اس میں سب سے ضعیف ترین مرحلہ الفاظ کے ذریعے سے ہے۔ میں کئی مجالس میں اس بات کے اوپر گفتگو کر چکا ہوں، لہذا اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ لفظ انتقال معنی میں جب میں کوئی اپنا مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں، میرے اس مطلب کے بیان میں میرا لفظ کا سہارا لینا، علامہ فرماتے ہیں انسان اپنے تکوینی ضعف کی وجہ سے اس بات پر مجبور ہے کہ وہ اپنے اندر کے، اپنے باطن کے، اپنے ارادے اور مقصود کو جو اس کے اندر ہے بیان کرنے کے لیے الفاظ کا سہارا لے۔ گرچہ بعض مقامات پر وہ اشارات، سر کی حرکت، ہاتھ کی حرکت، علامات، ان تمام چیزوں سے بھی سہارا لیتا ہے، لیکن یہ انسان کی تکوینی مشکل ہے، اس کی ہویت کے اندر، اس کی حقیقت کے اندر یہ مشکل ہے کہ وہ بغیر الفاظ کے اپنا باطن کسی کو آشکار نہیں کر سکتا، اپنا مقصود، اپنا ارادہ کسی کو بیان نہیں کر سکتا۔ اب ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں، عام طور پر ہماری سمجھ یہ ہے کہ شاید ہم جتنے اچھے الفاظ استعمال کر لیں گے، ہم شاید جتنی بہترین لغت استعمال کر لیں گے، ہم اتنا بہتر معنی منتقل کر سکتے ہیں اور مراد سمجھا سکتے ہیں۔ اگر
اب میں بات کہنے جا رہا ہوں، اگر پہنچا سکا تو، اگر واقعاً الفاظ کے اندر یہ وسعت ہوتی تو ہماری زبانوں میں وسعت نہ پائی جاتی ہوتی، ہماری زبانوں میں کثرت نہ ہوتی، ہمارے بولنے میں کثرت نہ پائی جاتی۔ اگر الفاظ کے اندر یہ قوت ہوتی کہ وہ ہمارے مقصود، ہمارے ارادے، جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں، جو کچھ ہمارے اندر ہے، اس کو یہ الفاظ پوری طرح سے بیان کر دیں تو ہماری زبانیں تھوڑی ہوتی، کسی بھی لغت کے اندر الفاظ کم ہوتے، ہمیں کم بولنا پڑتا۔ لہذا حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بعض اوقات واقعاً کاش یعنی ان الفاظ کو سمجھنے والے افراد ہوں، میں بہت جاہل سا آدمی ہوں، لیکن حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں العلم نکتۃ، علم فقط ایک نکتہ ہے، یکسرہ الجاہلون، اس علم کو تکثیر زیادہ کر دیتے ہیں کون؟ جاہل۔ وہ علم کیا ہے ورنہ؟ علم ایک نکتہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس کے لیے۔ جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، عزیزان من، الفاظ کے اندر وسعت ہی نہیں ہے، لہذا ہمیں زیادہ بولنا پڑتا ہے، بار بار سمجھانا پڑتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، کتنی ہی دنیا میں چیزیں ایسی ہیں، ہماری پوری سائنٹیفک نالج جتنی بھی گھڑی ہے وہ ساری کی ساری تھیوری اس کے اوپر نہیں ہے، کس کے اوپر ہے؟ ایکسپیریمنٹس کے اوپر ہے۔ کیوں آپ کو ایکسپیریمنٹس کرائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ تجربے سے جو سیکھتے ہیں وہ الفاظ سے آپ کو کبھی بھی نہیں سمجھائے گا۔ میں باب نہیں کھولنا چاہتا کیوں، میں نے بارہا ان چیزوں کی طرف، آپ جتنا مرضی لفظ سے زور لگا لیں آپ کو ذائقہ کبھی سمجھ میں، آپ جتنا مرضی الفاظ استعمال کر رہے ہیں، یہ ساری بدیہیات ہیں، یہ حس کے ذریعے سے آنے والی ہر شے، لفظ اتنا ضعیف ہے کہ حتی عام حصوں سے حاصل ہونے والی معلومات کو ہم الفاظ سے بیان نہیں کر سکتے، یہ لفظ کی کمزوری ہے۔ اور یہی دیکھیے، غور کیجئے گا، اب جب میں اپنی حس سے، مثلا مجھے ناک سے جب خوشبو آتی ہے تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ خوشبو کیسی ہے۔ اگر ناک خدا نخواستہ کام نہ کر رہا ہو نزلہ زکام کی وجہ سے، کیا ہوگا؟ جتنی مرضی خوشبو اچھی ہو جائے آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا۔ کسی بیماری میں خدا نخواستہ کسی کے ذائقے کی حس کام نہ کر رہی ہو، مثلا بخار میں، آپ جتنا مرضی زور لگا لیں اسے دنیا کا بہترین ذائقہ کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ آپ نے حلوے کا ذائقہ الفاظ سے نہیں اپنی زبان سے سمجھا ہے، آپ نے گلاب کی خوشبو کو الفاظ سے نہیں اپنی ناک سے سمجھا ہے۔ بس اسی سے انسان تھوڑی سی دیر کے لیے یہ سمجھے کہ اس کا معنی یہ ہوا الفاظ کا کام صرف نقل و انتقال بعض معنی ہے، اس سے زیادہ الفاظ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اب جو سمجھ کا دائرہ ہے وہ اس سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ اب جو عقل درک کرتی ہے بعض اوقات اسے کبھی بھی لفظ بیان ہی نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ کبھی بھی محبت کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے، نفرت کی کیفیت کو کبھی بیان نہیں کر سکتے، ڈر کی کیفیات کو کبھی بیان نہیں کر سکتے، کوئی کبھی بھوک اور پیاس کے معنی کو بیان، ایک پوری فہرست ہے معلومات کی، سمجھ کی، ارادے کی، کہ جس کے لیے لفظ صرف اور صرف ایک ضعیف سا سہارا ہوتا ہے۔ کسی کو بھوک کبھی نہ لگی ہو وہ بھوک کے معنی کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا، جو کبھی پیاسا نہ رہا ہو۔ اب معلومات کے دائرے کو جب آپ وسیع کرتے ہیں، عقل سے آگے نکل کر قلب کی منزلوں پر آتے ہیں، تو جنہوں نے وہاں کچھ درک کیا ہوتا ہے وہ بعض اوقات ہمیں اور آپ کو سمجھا ہی نہیں پاتے۔ اس بین معصوم وہ ذات ہے، اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ احسان ہے نبی اکرم کا کہ انہوں نے کلام اللہ کو، کہ جو اپنی حقیقت میں الفاظ نہیں ہے بلکہ نور ہے، جس نے اپنی زبان سے نور کو ان الفاظ کے سانچے میں ڈھالا ہے کہ جتنا انسان تدبر کرتا چلا جاتا ہے علم خود بخود بڑھتا چلا جاتا ہے۔
خود اس سے آگے بڑھ کر مراحل ہیں. ہم نے اور آپ نے کبھی ان چیزوں کو تجربہ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. قرآن کا ایک مرحلہ تدبر ہے, قرآن کی سمجھ کا ایک مرحلہ تفکر ہے. مطلب خود قرآن کی سمجھ کا ایک مرحلہ, مگر سماعت نہیں ہے, سماعت ہے. کیوں؟ قرآن نے کہا جب بھی قرآن پڑھا جائے تو تمہیں کیا چاہیے؟ کان لگا کر قرآن کو سنو. ہم نے اور آپ سے کہا یا نہیں کہ قرآن کو کان لگا کر سنو؟ لیکن ابھی آیت میں آپ کے سامنے پڑھا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم سے اور آپ سے کہہ رہا ہے کان لگا کر سنو. کیوں؟ اس لیے کہ اس قراءت کا کوئی نہ کوئی اثر میرے اور آپ کے اوپر ہونا ہے. لیکن جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا, حتیٰ پیغمبر بھی قرآن پڑھ لے, اس کے اوپر اثر نہیں ہونا. کیوں؟ وہاں حجاب مستور ہے. اب یہ حجاب مستور اپنے ایمان کے ذریعے سے ہٹانا, اس کی ایک راہ عشق بے اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے. لہذا انسان جتنا عشق آل محمد میں آگے بڑھتا ہے, چونکہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے, لہذا یہ تاثیر ہوتی ہے. محبت اہل بیت کو جیسا قرآن سمجھ میں آتا ہے, دشمن اہل بیت کو کبھی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. یعنی ایک مرحلہ فہم قرآن کا وہ ہے کہ جو محبت اور عشق کے ذریعے سے حاصل ہونا ہے. ایک مرحلہ تدبر ہے. لہذا خود بعض آیات کو جو پڑھنے کا یا بعض سورتوں کو جو پڑھنے کی تاکید ہے, اس تاکید میں مثلا بعض نمازیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ائمہ سے منسوب ہے, عام طور پر ہم کوتاہی کرتے ہیں. یہ ہماری کم لطفی ہے کہ ہم نے مثلا مفاتی میں تمام ائمہ سے منسوب نمازیں ہیں, وہ کبھی کوئی خیال آ جائے تو ہم جا کر کبھی نہ کبھی پڑھ لیتے ہیں نا, اس لیے نہیں ہے. کم از کم ہر جمعے کو کسی نہ کسی ایک معصوم کی نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں. عام زندگی میں بھی اپنی زندگیوں میں یہ گنجائش پیدا کریں. آپ, میں نے اسی لیے ایک جگہ معنی کیا تھا, آج صرف اشارہ کر رہا ہوں. یاد رکھے گا, شفاعت کا معنی دنیا میں آپ کے توسل سے جڑا ہوا ہے. جس نوع کا توسل آپ دنیا میں کریں گے, ویسے ہی شفاعت قیامت کے دن آپ کا اور میرا نصیب ہوگی. بس اہل بیت سے اگر شفاعت وہاں چاہیے, اپنی زندگی میں جتنا ہم اہل بیت کو پائرورٹائز کرتے چلے جائیں گے, قیامت کے دن ہم خود بخود پائرورٹی لسٹ میں آتے چلے جائیں گے. اس کا معنی شفاعت ہے. اب کس لیول پہ پائرورٹائز کرتے ہیں, آپ اہل بیت کو کس پائرورٹی لیول پر رکھتے ہیں, اسی لیول پر اہل بیت آپ کو رکھیں گے. لہذا خود اس اسرار نماز کا, مثلا کسی نماز میں آپ سے کہا گیا 4 رکعت ہے, ہر رکعت میں 50 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو, تو یہ قل ہو اللہ پڑھنا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اتنی رفتار کے ساتھ پڑھیں کہ ہمیں خود نہ پتہ لگے ہم نے کیا کہا. نہیں, اتنی رفتار کے ساتھ پڑھنا کہ کم از کم آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں. اب مسئلہ کیا ہے, عام طور پہ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں, عام سوال ہے کہ میں 50 دفعہ بھی قل ہو اللہ پڑھ لوں گا تو قل ہو اللہ کا معنی تو وہی رہے گا. نہ عزیزان من, جس وقت آپ قل ہو اللہ کے اندر اس کے اسرار میں فکر, یہ راستہ ہے. اب یہ راستہ ایک رات میں حاصل نہیں ہوتا, یہ راستہ عشق کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. یہ راستہ شبہائے مثلا تاریخ میں نماز شب پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان ان کاموں کو شروع کرتا ہے, انجام دیتا ہے, پھر یہ الفاظ اپنے معنی خود انسان. لہٰذا ایک علم, ایک سمجھ وہ ہے کہ جو باہر سے آنی ہے, ایک سمجھ وہ ہے جس کا تعلق انسان کے درون سے ہے, اندر سے ہے. لہذا غور کیجیے, علامہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم قول اور گفتار سے مراد صرف انسان کے الفاظ لے لیں, باب بند ہو جائے گا. اب خدا جہاں کہیں پر بھی امر کی بات کرتا ہے, جہاں پر بھی خدا وحی کی بات کرتا ہے, ان میں سے کوئی ایک بھی چیز الفاظ نہیں ہے, لیکن ان کو قول خدا کہا جاتا ہے, ان کو گفتار خدا کہا جاتا ہے, کلام خدا کہا جاتا ہے. فرمایا اس کا معنی یہ ہوا کہ جو بھی اپنے ارادے اور مقصود کو جس طریقے سے بیان کر دے گا, بس کا اس اعتبار سے غور کیجئے گا, اس اعتبار سے ابھی ہم اس منزل پر نہیں ہیں, لیکن اس اعتبار سے ہر شے اپنے وجود کے اندر اپنے کمال کو ظہور دے کر خدا کی تسبیح کو انجام دے رہی ہے. یہ جگہ اپنی جگہ معلوم کا اس میں اس مرحلے تک ہے کہ حتیٰ کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو خدا کی تسبیح کے دائرے سے باہر نکل جائے. فرمایا حتیٰ بدترین کافر, حتیٰ بدترین مشرک اپنے کفر اور شرک کے الفاظ کے دوران ہی انہی تمام چیزوں کے ذریعے سے خدا کی تسبیح کو انجام دے رہا ہوتا ہے.
اب یہ باب الگ ہے، یہ تسبیح جو انجام دے رہا ہے، البتہ یہ وہ تسبیح نہیں ہے، یہاں پوری بحث ہے، یہ وہ تسبیح نہیں ہے، یہ وہ تسبیح اجباری ہے کہ جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ پھر کائنات میں ام من شیئن، کوئی بھی نہیں ہے ایسی چیز کہ جو خدا کی تسبیح نہ کرے۔ علامہ نے جو مثال دی ہے وہ بڑی عجیب و غریب دی ہے، کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص آ کر یہ کہے، یہ جملات ادا کرے، کیا کہے کہ دنیا میں کوئی انسان بولنے والا نہیں ہے۔ کیا کہے؟ دنیا میں کوئی انسان بولنے والا نہیں ہے۔ اب جب یہ بول رہا ہوگا اور خود انسان ہے تو جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے نا، اپنے جملے میں اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ کوئی بھی انسان بولنے والا نہیں ہے، لیکن خود جو بول رہا ہے، مجھے وہ ربائی ابھی تھوڑی سی یاد نہیں آ رہی، اشعار اس کے کہ جو کہہ رہے ہیں نام علی نہ لے کوئی ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا ممبر سے اس کلام کو، جو کہہ رہے ہیں کہ نام علی نہ لے کوئی، وہ خود یہ کہتے ہوئے لے رہے ہیں۔ یہ اور واقعاً یہ مقام ہے، واقعاً یہ مقام ہے۔ یہ جتنے بھی اہل بیت اطہار علیہم السلام کے دشمن ہیں، یہ اپنی دشمنی میں خود اہل بیت کی فضیلت کے مقامات کو ظہور دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ مسائل ہیں اپنی جگہ پر، لہذا اب علامہ فرماتے کہ یہ مقام اپنی جگہ پر ہے، یہ مقام اپنی جگہ پر ہے۔ فرمایا کہ آیات اور روایات میں حتی اس بات کی تصریح موجود ہے، لیکن مشکل کیا ہے؟ قرآن جو کہہ رہے لا تفقہون تسبیحہم، کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، لا تفقہون تسبیحہم، یہ جو نہیں سمجھتے تمہاری سمجھ کا مرحلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ہم سمجھ کے لیے الفاظ کے اور کلام کے دائرے میں اپنے آپ کو محدود رکھیں گے، ہمیں کبھی بھی ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو بعض مقامات پر بعض اشیاء کی تسبیح کو ظاہر کیا گیا ہے، یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ ہم جو عام طور پر مثلا لفظ کہتے ہیں، مقام آپ کے پاس موجود ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض کفار آ کر حضرت سے فرماتے ہیں کہ یہ کنکر اگر کلمہ پڑھ لیں تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے، اور حضرت نے کنکروں کو جب اپنے ہاتھ پر رکھا تو ان کنکروں سے مثلا تسبیح کی آواز سنائی دی۔ اب کیا یہ تسبیح کی آواز جو سنائی دینا ہے، اس کا تعلق ان الفاظ سے ہے جو ہمارے کانوں میں آ رہے ہیں؟ نہیں۔ یہ مقام کیا ہے؟ یہ تصرف ہے نبوت کا ان کافروں کے اوپر کہ کچھ دیر کے لیے اس حجاب کو ہٹایا ہے تاکہ ان کو سمجھ آئے، لیکن یہی مصیبت ہے کہ وہ تصرف جس کے ذریعے سے کانوں کو تھوڑی سی دیر کھول کر پیغمبر آواز سنا رہے ہیں تاکہ انہیں یقین آ جائے، اس کے باوجود یہ قلب اس قدر قسی ہے کہ پتھروں کے کلمے کی آواز آ جاتی ہے، ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ لہذا اس سارے مرحلے میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنا کچھ بھی ہے، ائمہ نے بعض مقامات پر اپنے تصرف سے ان تسبیحات کو بعض لوگوں کے لیے ظاہر کیا، لیکن علماء میں عرفاء میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے علماء اور عرفاء کی ہے کہ جنہوں نے مختلف مقامات کو درک کیا اور مختلف مقامات کو درک کرنے کے بعد اس جگہ تک پہنچے ہیں علماء عرفاء ایسے موجود رہے ہیں کہ جنہوں نے ان مقامات تسبیح کو درک کیا ہے، لہذا اپنی عبادات کے درمیان میں وہ موجودات کی تسبیح کو درک کرتے رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگر موقع رہا تو بعض مقامات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ورنہ یہیں سے جو ہم نے اب بحث آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے انشاءاللہ ایک مطلب کہ یہ جو مقامات تسبیح ہیں کہ جن میں سے ایک ابتدائی اور سب سے بنیادی مرحلہ ہمارے اور آپ کے لیے تسبیح لفظی یا تسبیح قولی ہے، زبان سے تسبیح۔ اس تسبیح سے اگلا مقام تسبیح قلبی ہے، تسبیح قلبی سے آگے تسبیح روحی ہے، تسبیح روحی سے آگے کا مقام تسبیح سری، اور پھر اس سے آگے مقام تسبیح خفی، اور پھر تسبیح اخفا۔
یہ کیا مقامات ہیں؟ انشاءاللہ ان میں سے بعض مقامات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پوری کوشش کروں گا کہ ان تمام مقامات تسبیح کو جناب سیدہ کی سیرت سے اور آپ کے حیات سے بعض مقامات کو آپ کی خدمت میں تقدیم کر سکوں. کچھ دیر کے لیے اگر حجاب ہٹ جائے، بعض جگہوں پر مقصود کیا ہے؟ حجاب کو ہٹانا. اس حجاب کے ہٹنے کے بعد ہر قلب کی اپنی ظرفیت ہے کہ حجاب ہٹنے کے بعد کوئی قبول کرتا ہے یا نہیں. اگر ظرفیت ہو تو لوگ قبول کریں. لہذا یہ واقعہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ہاں موراب جناب سیدہ کی کہانی کے عنوان سے عام طور پر اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں. میں واقعاً کئی مرتبہ تاکید کر چکا ہوں، لیکن آج اس مقام پہ دوبارہ تاکید کروں گا. ان چیزوں کو خدا نخواستہ کبھی بھی کم اہمیت قرار نہ دیں. میں اس سے زیادہ سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، ورنہ ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو جسارت کرتا ہے اور سخت الفاظ استعمال کرتا ہے. میں یہ کہوں گا حتیٰ کم اہمیت بھی قرار نہ دیں. سکھائیں، جیسے ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ جب بچوں کی کوئی مشکل حل نہ ہو رہی ہو، ہمارے ساتھ ہوا ہے، امی دعا کریں میرا فلاں کام ہو جائے، بیٹے بی بی کی کہانی مان لو. یہ سکھایا نا ماں نے ہماری. وہ ہمیں اپنی نسل کو یہ ادب، یہ عشق، یہ توسل ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہے. ہماری نسل نے بہت کوتاہیاں کی، ان میں سے ایک کوتاہی یہ کوتاہی عادت ڈالیں. اور میں نے معجزات کی حد تک اس کے اثر کو دیکھا ہے، واقعاً کرامات کی حد تک اس کے اثر کو اپنی زندگی میں ملاحظہ کی. واقعاً سیدہ کا ذکر کرامات لے کر آتا ہے، اور اس کہانی میں، اس واقعے میں جس ذکر کو پڑھا جاتا ہے وہ یہودی کی بیٹی کی شادی کا واقعہ. میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ مقامات ہیں. چونکہ بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ مسئلے الجھ جاتے ہیں. حضرت جناب سلیمان محمدی جو اس در کا ملازم سے مراد سرونٹ نہیں ہے، ملازم یعنی اپنے آپ کو لازم قرار دیا ہوا تھا. حضرت سلیمان نے مثلا مسجد میں دروازہ کھلتا ہے تو سلمان کے بیٹھنے کی جگہ کہاں ہے؟ سیدہ کا دروازہ. کہاں بیٹھیں گے جناب سلمان؟ مسجد نبوی میں، وہ جگہ جہاں سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر کا ملازم بے ان مانا. یعنی اگر مسجد النبوی میں سلیمان کہیں دکھائی دیں گے، جگہ کیا ہے؟ سیدہ کا دروازہ. جو اس دروازے کا ملازم ہے، اپنے آپ کو لازم قرار دیا ہوا ہے، لہذا گھر کے بعض اسرار سے واقف ہے. فرمایا کہ جناب سیدہ کی جو معروف ردا اور چادر ہے، فرمایا 12 خرمے کے پیوند اس چادر کے اندر لگے ہوئے تھے. میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اس سیدہ کی سیرت کا ایک اہم ترین رخ کیا ہے؟ دنیا سے بیدار. اب اس کہانی میں جو ایک مرحلہ پیش آتا ہے، ہمارے لیے بعض اوقات سوال بن کر آ جاتا ہے کہ سیدہ ان چیزوں کی محتاج ہے. نہیں، محتاج نہیں. یہودی نے بلایا ہے. یہودی، اب ہم بحث نہیں کریں گے کہ کون تھا، آیا واقعاً کوئی سوء قصد رکھتا تھا یا نہیں، واقعاً احترام میں بلانا چاہتا تھا. لیکن مشکل یہ تھی کہ جن کے ہاں کی شادی ہے، معلوم ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ کاروباری پیسے والے لوگ ہیں، یہ معلوم ہے، یہ طے شدہ. اس سیدہ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب یہاں جو مسئلہ پیش آنے والا ہے یا امکان ہے وہ کیا ہے کہ اگر مسلمانوں کی نبی کی بیٹی 12 پیوندوں کے ساتھ جائے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شان نبوت. سیدہ کو اپنی کوئی فکر نہیں ہے، اپنی کوئی فکر نہیں. فکر کس بات کی ہے کہ کہیں میری چادر کے پیوند میرے بابا کے لیے کوئی ایسا نبوت کے راستے میں کوئی رکاوٹ کا باعث نہ. یہ واحد نگرانی ہے سیدہ کی. یہ جو ہو رہا ہے اس کے بعد پیش آنے والا مرحلہ ہے. یعنی کیا؟
اس نگرانی کے ساتھ جب پیغمبر نے خود کہا جاؤ بیٹی جو مرضی ہے معبود، تو اب اس نگرانی کی جزا ہے جو خدا اس وقت ظہور دے رہا ہے. یہ اس نگرانی کی جزا ہے جو حضرت کے دل میں آئی ہے، یہ اس نگرانی کی جزا ہے جسے خدا دنیا میں ظہور دے رہا ہے. لہذا کیا ہوا ہے، کچھ دیر کے لیے یہ جو حورانے بہشت آسمان سے نازل ہوئیں، لباس لے کر نازل ہوئیں وغیرہ وغیرہ، یہ سارا یہ تماثیل ہیں، ورنہ سیدہ کے لیے یہ چیزیں صرف حجاب ہٹنے کی دیر تک کی بات ہے. یہ وہ ذات ہے جو زمین پر جتنی دکھائی دیتی ہے اس سے زیادہ بہشت سے متصل ہے. لہذا مقامات ہے جناب سیدہ کے. یہ جو کہا گیا نا کہ سیدہ کا نور سدرۃ المنتہا کے درخت سیب میں موجود تھا، یہ سارے کے ساری تماثیل ہیں ہمیں اور آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ سیدہ کا اتصال زمین سے زیادہ عرش پر ہے. اب یہ تمام کی تمام باتیں چونکہ میرے اور آپ کا ذہن عام طور پر ان مطالب کو سمجھ نہیں سکتا، لہذا یہ تماثیل اختیار کی گئی ہیں کہ حوران بہشت نازل ہوئیں، لباس لے کر نازل ہوئیں، خوشبو لے کر نازل ہوئی نا، جس کے وجود سے پیغمبر بہشت کی خوشبو کو سونگتے ہوں. وہ کسی خوشبو کی محتاج. لہذا کیا ہوا ہے، صرف کچھ دیر کے لیے اللہ نے اس حجاب کو ہٹایا ہے جو 12 پیوند والی چادر نے ڈالا ہوا تھا. کچھ دیر کے. اب جب یہ حجاب ہٹا ہے تو پھر کون ہے یہ زمین کی جو شہزادی ہے ہی سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، یہ جنت کی مالکہ ہے، یہ جنت کی شہزادی ہے. کچھ دیر کے لیے اللہ نے، کچھ دیر کے لیے، اور وہ بھی تمام نہیں ہے، کچھ دیر کے لیے ایک بہت ہلکی سی نمائش کرائی ہے بہشت کی شہزادی، جس کا اثر کیا ہوا، فرمایا کہ جیسے ہی شہزادی وارد ہوئی ہے اس قدر شدید خوشبو تھی کہ اس شادی میں موجود وہ افراد کہ جو بہترین خوشبوؤں کے عادی تھے اس خوشبو کی شدت سے بے ہوش ہو گئے. اور چونکہ یہ مسائل ہے نا، سمجھ میں آتا ہے کہ سب بے ہوش ہو گئے تو دلہن کیوں مر گئی. دلہن کے اوپر موت کے طاری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر شادیوں میں جمال کا مرکز دلہن ہوا کرتی ہے. اب اس مرکز کے اوپر سب سے زیادہ تاثیر ہوئی ہے سیدہ کے جمال کی، اور یہ جمال اس قدر شدید تھا کہ دلہن اس کی تاب نہ لا سکی. وہی مقامات. کاش ہمارے پاس وقت ہو اور ہم تفصیل سے بیان کر سکیں. حضرت موسیٰ کے اصحاب کچھ دیر کے لیے خدا کی تجلی چاہتے ہیں. کیا ہوا جب خدا نے تجلی کو ظاہر کیا، حضرت موسیٰ کے علاوہ تاریخ کہتی باقی سب مر گئے تھے. چونکہ موسیٰ تاب تجلی کے مقابلے پر خود نورانیت ہے لہذا بے ہوش ہوئے، لیکن باقی تاب نہ لا سکے. سیدہ کی نور کی تابش. کچھ دیر کے لیے حجاب ہٹا ہے تو سیدہ کی یہ اعجازات ظہور، یہ نورانیت ظہور. اب جو اس منزل پر ہے کہ پیغمبر جس سے بہشت کی خوشبو کو سونگتا ہے، لہذا اس مقام کو بیان کرنے کے لیے پیغمبر نے اپنی پوری زندگی میں سیدہ کے احترام کو اس طریقے سے انجام دیا ہے کہ جب بھی سیدہ تشریف لاتی ہیں قام الیہا، رہبر معظم نے اس تعبیر کو بیان کیا کہ کھڑے نہیں ہوتے تھے. قام الیہا یعنی دوڑتے ہوئے گویا سیدہ کے پاس پہنچتے، تیز قدم سے سیدہ کے پاس پہنچتے، سیدہ کو سینے سے لگاتے، پیشانی کا بوسہ لیتے. بعض اوقات سیدہ کو سینے سے لگا کر اتنا استشمام سونگتے تھے جناب سیدہ کو کہ جناب عائشہ نے ایک مرتبہ سوال کر لیا، کہا یا رسول اللہ سیدہ کو اتنا سونگتے کیوں ہیں؟
تو اب پیغمبر نے اس راز پر سے بھی پردہ ہٹایا، کہا مجھے جب میں جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں، سیدہ کے وجود سے بہشت کی خوشبو، یہ مقام، یہ فضیلت کہ جس کے لیے پیغمبر کھڑے ہو جائے، اپنا حق مانگنے کے لیے دربار میں کافی دیر تک کھڑی رہی ہے۔ تاریخ ان مقامات پر تذبذب میں ہے کہ آیا یہ واقعات پہلے پیش آئے یا گھر کا دروازہ جلنے کے واقعات پہلے پیش آئے۔ اکثریت کا کہنا یہ ہے کہ گھر کے جلنے کے بعد، مولا کائنات کے ساتھ وہ حادثات پیش آنے کے بعد، جناب سیدہ نے جب دیکھا کہ یہ سارے مراحل اس طریقے سے طے ہو رہے ہیں، تو آخر اتمام حجت ہے جس کے لیے سیدہ، راوی کہتے ہیں کہ جب فدق کے لیے روانہ ہوئی ہیں تو پھر جلا ہوا دروازہ استعمال نہیں کیا، وہ دروازہ استعمال نہیں، وہ جو بیرونی دروازہ ہے اس سے چلی، چادر سر پر ڈال کر جا رہی ہیں، گرچہ پہلو شکستہ ہے، بازو زخمی ہے، لیکن اس کے باوجود سیدہ کی چال ایسی ہے کہ کئی سال پیغمبر کو مشاہدہ کرنے والے آج یہ کہہ رہے تھے گویا سیدہ پیغمبر کے انداز سے چلتی ہوئی مسجد النبوی میں آئی۔ فدق اپنی ذات، جس نے فدق ملنے سے لے کر کبھی اپنی حیات میں ایک کھجور بھی فدق کی اپنے گھر میں استعمال نہ کی ہو، اسے فدق اپنی ذات کے لیے چاہیے، نہیں ذات کے لیے نہیں چاہیے۔ اتمام حجت ہے اور خطبہ فدق کا کہ جسے میں سمجھتا ہوں ان ایام میں خاص طور پر پڑھا جانا چاہیے۔ کوشش کریں، یہ خود جناب سیدہ سے توسل کا ایک ذریعہ ہے کہ بی بی کے اس خطبے کو پڑھا جائے۔ عربی نہیں پڑھ سکتے، کم از کم بچوں کو بیٹھا کر، گھر والوں کو بیٹھا کر ترجمہ ضرور پڑھیں۔ لیکن ایک کام اس وقت اور کیجئے گا کہ جب آپ خطبہ پڑھ رہے ہوں تو یہ اندازہ لگائیے گا کہ کتنی دیر سیدہ کو یہ خطبہ دیتے ہوئے لگی، اور جب یہ اندازہ ہو تو پھر کچھ دیر کے لیے یہ سوچئے گا کہ ٹوٹی ہوئی پسلی کے ساتھ سیدہ کتنی دیر دربار میں کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھتی رہی ہے۔ ٹوٹی ہوئی پسلی کے ساتھ ایران کے ایک عالم دین نے بیان کیا، کہا جب میں نے کسی مجلس میں سیدہ کے پہلو کے ٹوٹنے کو بیان کیا تو اس مجلس میں ایک ڈاکٹر بڑی دیر تک روتا رہا، کہ جب بہت دیر کے بعد وہ چپ ہوا تو اس سے پوچھا کہ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، بس اتنا جانتا ہوں انسان کے بدن میں ہر ہڈی خود سے جڑ جاتی ہے سوائے پسلی کے ہڈی کے، اور یہ ہڈی خود سے نہیں جڑتی، اور جب تک ہڈی ٹوٹی رہے ذرا سی حرکت سے انسان کو شدید تکلیف ہوتی ہے۔ کہ بس جب سے پہلے جانتا نہیں تھا، لیکن آج جب سنا ہے تو یہ سوچ سوچ کر رو رہا ہوں کہ جب سے پہلو ٹوٹا ہوگا اپنی شہادت تک ہر آتی ہوئی سانس کے ساتھ سیدہ تڑپی ہوگی، ہر جاتی ہوئی سانس کے ساتھ سیدہ تڑپی ہوگی۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار الہ بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا۔ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا۔ منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم شہداء امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم اور استبداد کا خاتمہ فرما، عدل اور عدالت قائم فرما۔ بار الہ رہبر معظم انقلاب اسلامی، مقاومت اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں باطل دنیا میں اس وقت بار الہ موجود ہے، جس شکل اور جس کیفیت میں ہیں، بالخصوص امریکہ اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرما۔ تمام مومنین کو بالعموم اپنے حفظ و امان میں رکھ، پریشانیوں کو دور فرما،
مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو بالخصوص جو بیمار مورد نظر ہیں ان سب کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ بار الہا ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔